الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، جب سے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا کام شروع کیا، اسی زمانے سے شیطانی طاقتوں کی طرف سے آپ کی مخالفتیں بھی شروع ہو گئیں۔ چنانچہ آپ نے علماء کرام کی زبانی سنا ہوگا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے خاندان والوں کو، قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حکم خداوندی کی تعمیل میں صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور وہاں کھڑے ہو کر آپ نے مکے والوں کو عمومی اور خصوصی دعوت پیش کی۔ چنانچہ لوگ جمع ہو گئے اور یہ سوچنے لگے کہ کوئی بڑی اہم بات پیش آئی ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں بلا رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ میں پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا ہوا ہوں اور مجھے پہاڑی کی دوسری طرف کی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو تمہیں نظر نہیں آ رہی۔ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ایک دشمن تم پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، صبح شام میں تم پر حملہ آور ہو جائے گا، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب نے بیک آواز کیا کہا کہ آپ کی 40 سالہ زندگی ہمارے سامنے ہے، ہم نے کبھی بھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔
آپ نے تو صرف سچ ہی سچ بولا ہے، اس لیے ہم ضرور آپ کی بات پر یقین کریں گے۔ گویا یہ کہنا چاہ رہے، تصدیق کر رہے تھے آپ۔ جب سب نے تصدیق کر دی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ دیکھو، یہ بات کہو، مانو، سمجھو، یقین کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جب ہی تمہیں کامیابی ملے گی۔ اور میں تمہیں اللہ کے عذاب سے، جہنم سے ڈرا رہا ہوں۔ میں اللہ کا رسول ہوں، پیغامبر ہوں۔ جب آپ نے یہ دعوت پیش کی اور یہ پیغام پہنچایا تو آپ نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، کسی کو اذیت نہیں پہنچائی، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، صرف اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا ہے۔ تو اس مجمع میں آپ کا سگا چچا ہے ابو لہب ملعون، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا لہذا جمعتنا، کیا اسی کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اور یہ کہہ کر واپس ہو گیا، واک آؤٹ کر گیا۔ ہاتھ ہلا ہلا کر کے اس نے پیغمبر علیہ السلام کی مذمت کی تھی گویا کہ بلانے پر، اور واک آؤٹ کر دیا تھا، اور دوسروں کو بھی اس پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو جائیں، وہ خود بھی تباہ اور برباد، خائب و خاسر ہو جائے، جس نے ہمارے پیغمبر کے بارے میں یہ حرکت کی۔ چنانچہ اس کا کیا انجام ہوا؟ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ بوڑھا ہو گیا تھا، غزوہ بدر میں جا نہیں پایا۔ جب اسے خبر ملی کہ اتنے بڑے بڑے جغادری جہنم رسید ہو گئے تو بڑا افسوس ہوا اور بڑی طبیعت پر گرانی ہوئی، اور پھر اللہ نے اس کا یہ انجام کیا کہ کوئی اسے ایسی بیماری ہوئی، کوئی دانہ وغیرہ ایسا نکلا کہ اس کا زہر پورے بدن میں پھیل گیا اور اسی میں مر گیا۔ اور یہ صورتحال ہوئی کہ کوئی اس کی لاش اٹھا کر دفنانے کو تیار نہ تھا۔ اس کے بچوں نے بعض غلاموں کو تیار کر کے اور بانسوں کے ذریعے اٹھوا کر اسے گڈھے میں پھینکا۔ تو یہ مخالفتیں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب سے سچ آیا، سچائی آئی، حق آیا، مقابلے میں باطل کھڑا ہوا ہے اور اس نے اپنی سی کوششیں کی ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، ان کی زبان سے پیغمبر علیہ السلام کی دشمنی اور بغض و عناد پھٹا پڑتا ہے، اور جو بغض ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ بغض و عناد ہے جو سچائی کو قبول کرنے سے مانع بنتا رہا، حارج بنتا رہا، رکاوٹ بنتا رہا، اور کھلے آنکھوں
صداقت کے دلائل آنے کے باوجود ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، آنکھیں صحیح دیکھنے سے محروم کر دی، کان صحیح بات سننے سے پٹ کر دیے، اور تمام حقائق آنے کے باوجود وہ گمراہی کے دلدل میں پھنسے رہے اور اسی حالت میں دنیا سے گئے۔ اس لیے کبھی بھی اگر کوئی شخص ملعون بدبخت اپنی گندی ذہنیت کا اظہار کرے اور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بکواس کرے، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی نئی بات ہے، یہ زمانے سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اور جس طرح آج سے پہلے لوگ ایسی حرکتیں کرنے والے دنیا آخرت میں ذلیل اور رسوا ہوئے ہیں، موجودہ لوگ بھی انشاءاللہ ذلیل اور رسوا ہو کر کے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں زبان کھولنے والے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سورج پر تھوکنے کی کوشش کرے، چاند پر تھوکنے کی کوشش کرے تو سورج پہ اثر نہیں پڑے گا، چاند پر اثر نہیں پڑے گا، اس کا تھوک اسی کے چہرے کو ملیا میٹ کرنے کا سبب بن جائے گا۔ وہ غلاظت ہے جو ان کے دلوں میں چھپی ہوئی ہے، زبان سے ظاہر ہو رہی ہے، اور اس کی بنیاد یا تو خباثت اور شرارت ہے اور یا پھر غلط فہمیاں ہیں جو دین کے بارے میں اور صاحب دین کے بارے میں دشمنوں کی طرف سے پھیلائی جاتی ہے۔ سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صرف مسلمانوں کا پیغمبر سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو ایمان والوں کے پیغمبر ہیں بس، اور انہی کے لیے انہیں بھیجا گیا ہے۔ یہ بنیادی خرابی کی بات ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ امت محمدیہ کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے امت دعوت، اس کے اندر سارے انسان جنات سب داخل ہیں، جو بھی قیامت تک آنے والے ہیں وہ سب امت دعوت میں شامل ہیں، یعنی تمام انسانوں تمام جنات کی نجات کا مدار صرف اور صرف سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں مضمر ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، کوئی بھی مذہب اختیار کر لو وہ ٹھیک ہے، مذہب تو ذاتی چیز ہے، ایسا بھی ٹھیک ویسا بھی ٹھیک۔ یہ غلط نظریہ ہے، ٹھیک بس ایک ہے، حق صرف ایک ہے، نجات صرف اور صرف دین محمدی میں پوشیدہ ہے، اس کے علاوہ نجات نہیں۔ ساری انسانیت کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اسلام کے علاوہ یعنی دین محمدی کے علاوہ، اسلام تو ایک جامع لفظ ہے،
ہر زمانے کے دین برحق کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اسلام کوئی نیا مذہب نہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مذہب بھی اسلام ہی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مذہب بھی اسلام ہی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب بھی اسلام ہی تھا۔ ہر زمانے میں جو دین برحق ہے اس کا نام اسلام ہے۔ ہمارے زمانے میں وہ دین محمدی ہے، جو یوں سمجھیے کہ اسلام کا کامل ورژن ہے۔ جو اسلام چلتا چلا آ رہا تھا اس کی تکمیل ہوئی ہے دین محمدی۔ اس اعتبار سے دنیا کا سب سے قدیم مذہب اسلام ہوا، کیونکہ جب سے انسان ہے، جب سے اسلام تکمیل ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارا دین تم پر کامل کر دیا، یعنی دین تو چل رہا ہے، تکمیل آج ہوئی ہے، اور وہ نعمت جو تمہیں عطا کرنی تھی وہ تام کر دی، اور اب میں صرف اور صرف اور صرف 1000 مرتبہ صرف اسلام سے راضی ہوں، اس کے علاوہ کسی مذہب سے راضی نہیں۔ تو امت دعوت قیامت تک آنے والے جنات انسان ان سب کی نجات کا مدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر، اور دوسرے امت اجابت ہے۔ امت اجابت کا مطلب جنہوں نے دین محمدی قبول کیا، جس میں ہم اور آپ سب شامل ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا انعام ہے، بڑا شکر ہے، بڑا احسان ہے کہ ہم زندگی بھر بھی شکر ادا کریں تو شکر نہیں ادا ہو سکتا کہ اس نے ہمیں امت اجابت میں شامل کیا۔ تو یہ غلط فہمی سب کو دل سے نکال دینی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف ہمارے نبی، یا وہ کہیں کہ ہمارے نہیں ہیں تمہارے ہیں، یہ ہمارا تمہارا نہیں، سب کے ہیں، ہمارے بھی ہیں ان کے بھی ہیں۔ ہماری نجات بھی حضور کے سے وابستہ ہے اور ان کی نجات بھی حضور سے وابستہ ہے۔ اگر یہ بات کسی کے سمجھ میں آ جائے تو ہرگز وہ پیغمبر علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے، کہ وہ سمجھے گا کہ ہمارے نبی بھی آپ ہیں، تمہارے نبی بھی وہی ہے، ہمارے نبی بھی وہی ہے، تو گستاخی کا کیا سوال ہے؟ یہ بات لوگوں میں پھیلانی ہے کہ حضور ہمارے لیے نہیں ہے، سب کے لیے۔ یہی بات قرآن پاک میں فرمائی گئی قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے پیغمبر آپ برملا اعلان کر دیجئے، اے لوگوں، یہاں خطاب یہ نہیں ہے اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے عرب کے لوگوں، اے فلاں لوگوں، یا ایھا الناس، سارے انسان وہ مخاطب ہیں۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں تم سب کے لیے، عربی ہو، عجمی ہو، کالا ہو، گورا ہو، امریکی ہو، افریقی ہو، ایشین ہو، کوئی زبان بولنے والا ہو،
کوئی رنگت کسی نسل سے اس کا تعلق ہو، سب کے لیے رسول اللہ محمد الرسول اللہ. یہ بات سب کو سمجھانی ہے اور بتلانی ہے. اسی طرح فرمایا کہ ہم نے آپ کو رحمت عالم بنا کر کے بھیجا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تمام عالم والوں کے لیے رحمت ہے. للمسلمین نہیں ہے، للمومنین نہیں ہے، للعرب نہیں ہے، للعجم نہیں ہے، سارے عالم کے لیے رحمت ہے. آپ کا وجود باوجود سب کے لیے رحمت کا سبب. اور فرمایا گیا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، ہر طرح کے انسانوں کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، بشیر بنا کے بھیجا ہے، نذیر بنا کے بھیجا ہے، جنت کی بشارت سنانے والا بنا کے بھیجا، عذاب سے ڈر سنانے والا بنا کر کے بھیجا ہے. یہ غلط فہمی سب کو دور کر لینی ہے. اس بات کو اچھے انداز میں اپنے برادران وطن کے دل میں بٹھانا ہے کہ تم جن کے بارے میں دل میں گرانی رکھتے ہو، زبان پر بکواس کرتے ہو، گویا کہ تم اپنے ہی بڑے کو تم برا کہہ رہے ہو. وہ ہمارے ہی بڑے نہیں ہیں، وہ تمہارے بھی بڑے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم اخلاق لوگوں کے سامنے بیان کرنے چاہیے، اپنے کردار سے پیش کرنا چاہیے. ابھی میں پڑھ رہا تھا ابو داؤد شریف میں ایک باب ہے کہ اسلامی حکومت میں رہنے والے غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے. اسلامی حکومت میں جو شہری غیر مسلم ہیں، اسلام نہیں لائے مگر وہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے. تو صحیح حدیث ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو آدمی کسی ذمہ کے ساتھ ظلم کرے یا اس کو اذیت پہنچائے یا اس کا مال ناحق طور پر لے لے، یا اگر وہ ملازم ہے تو اس کو طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالے، یعنی اس کے ساتھ ناانصافی اگر کرتا ہے، وہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَنَا حَجِيجُهُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ذمہ کی طرف سے وکیل بن کر کے پیش ہوں گا اللہ تعالیٰ کے دربار. اگر اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو میں مسلمان کی طرف کھڑا ہوا نہیں ہوں گا، اس کافر ذمہ کی طرف کھڑا ہوں گا اللہ تعالیٰ کے دربار. کتنی بڑی بات آپ نے ارشاد فرمائی اور کتنی بڑی رحمت کی بات ہے اور انصاف اور عدل کی بات ہے کہ اگرچہ وہ غیر مسلم ہے، ایمان نہیں لا رہا، لیکن ہمارے ملک کا شہری ہے، ہماری حکومت کا رہنے والا ہے، اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے. اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ بخاری شریف میں روایت ہے کہ جو آدمی کسی ذمہ کو ناحق قتل کر دے، من قتل معاہدا، بعض روایتوں میں بغیر حق، ناحق کسی ذمہ کو قتل کر دے،
فرمایا لم یرح رائحة الجنة وإن ريحه لتوجد من 70 خریفا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بعد میں 40 ہے، بعد میں 500 ہے. فرمایا کہ یہ ذمی کو ناحق قتل کرنے والا، کافر ذمی کو ناحق قتل کرنے والا جنت میں جانا تو درکنار، خوشبو بھی نہیں پائے گا جنت. حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال سے یا 70 سال سے یا 500 سال کی مسافت سے آنے لگتی ہے. اور جو حکم دارالاسلام میں رہنے والے غیر مسلم شہری کا ہے، وہی حکم ہمارے ملک میں رہنے والے عام غیر مسلم شہریوں کو بھی ہے. کیونکہ ہم سب یہاں کے رہنے والے ایک دستور اور ایک معاہدے کے پابند ہیں. جو ہم پر ظلم نہ کرے ہم اس کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہ کیا کسی نے بدلہ ہم کسی سے لے لیں. بے شک ظالم سے بدلہ لیا جا سکتا ہے وقت پر، اسے چھوڑنا نہیں ہے، لیکن اس ظالم کا بدلہ ایسے آدمی سے لیا جائے جس کا اس ظلم سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کرے کوئی برے کوئی. وہاں یہی قانون چلے گا کہ ناحق کسی کو کوئی قتل کرے گا تو وہ اللہ کی جنت سے محروم رکھا جائے گا جب تک بھی اللہ چاہے. الغرض ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جہاں ایسے واقعات پر قانونی حد میں رہتے ہوئے اپنی ناگواری ظاہر کریں اور احتجاج ظاہر کریں، اس سے بڑا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے برادران وطن کو جو عام لوگ ہیں ان کی غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کریں اور ان کو بتلائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے. وہ نہ ہمارے ساتھ خاص ہیں نہ آپ کے ساتھ خاص ہیں. ساری انسانیت ان سے سبق حاصل کرے، ان کے کردار کو دیکھے، روشن کردار کو دیکھے، شاندار اخلاق کو دیکھے، ان کے برتاؤ کو دیکھے، وہ کردار ہم اپنائیں. بسا اوقات آدمی کی زبانی گفتگو کا اثر نہیں ہوتا، عمل سے آدمی زیادہ متاثر ہوتا ہے. اگر آدمی زبانی گفتگو بہت کرے لیکن عمل اس کے خلاف ہو تو پھر باتوں میں اثر نہیں ہوتا. اور اگر عمل ہو جائے تو وہ اتنا اثر انداز ہوتا ہے کہ بسا اوقات باتوں سے وہ اثر نہیں ہوتا. ایک واقعہ ہے کہ ہمارا ایک مرتبہ منی پور جانا ہوا تو ایئرپورٹ پر ایک صاحب کو دیکھا کہ داڑھی ہے، مشرہ ہے، ہاتھ میں واقعی ٹاکی ہے. تو ہم یہ سمجھے کہ شاید جو لوگ لینے آئے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ہوں گے جو اندر تک آ گئے. خیر باہر نکلے، ان سے پوچھا کون ہے کیا ہے تو پتہ چلا کہ یہ ایئرپورٹ کے ڈپٹی سیکورٹی افسر ہیں اور ان کا نام ہے ابراہیم چتوریا. ابھی بھی مجھے یاد ہے، کئی سال پہلے کی بات. اتفاق ایسا ہوا کہ اسی دن رات میں جس گاؤں میں ہمارا
کھانے کا نظام تھا عشاء کے بعد، تو اس میں یہ بھی شریک تھے، یہ بھی مل گئے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ گوالیر کے رہنے والے ہیں اور نو مسلم ہیں، اور بڑے اونچے خاندان سے ان کا تعلق ہے، راجپوتوں کے بڑے اونچے خاندان۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، اور اتنے اونچے منصب پر آپ ہیں، بہت آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کیسے مسلمان ہوئے؟ دلچسپی ہوئی۔ تو لمبی بات ہے، انہوں نے کہا جب میں پڑھا کرتا تھا تو جو ہماری رسومات ہیں، پوجا پاٹ ہیں، اس پہ میرا دل نہیں ٹھکتا تھا کہ بھئی خود ہی بناؤ، خود ہی پوجا کرو، خود ہی کھا جاؤ، عجیب بات ہے۔ تو میں نے پڑھنا شروع کیا مگر کہیں اطمینان نہیں ملا۔ پھر میں نے بدھزم پڑھا، پھر عیسائیوں کی کتابیں پڑھیں، اس سے بھی اطمینان نہیں ہوا۔ پھر کہنے لگے کہ میں الہ آباد میں تھا اور شام کا وقت تھا، سورج ڈوبنے والا تھا، اور میں سنگم میں ایک پل پر تفریح کرنے گیا ہوا تھا۔ اچانک میرے دل پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور میں نے بس یہ دعا کرنی شروع کر دی کہ اے میرے بنانے والے مالک، جو راستہ تجھے پسند ہو مجھے اس راستے پہ چلا دے۔ بس میں یہ کہتا رہا اور آنکھوں سے آنسو رواں رہے۔ کہہ رہے تھے کہ میں سمجھتا ہوں شاید وہی میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، یعنی بدلنے کا وہ وقت تھا جو میرے رب نے مجھے قبول کیا، اور اس کا سبب کیا بنا وہ مجھے بتلانا ہے۔ کہتے ہیں وہاں سے ہم شفٹ ہو گئے ممبئی۔ اب تک ہمارے ذہن میں اسلام کے بارے میں بہت انقباض تھا کہ بہت برے لوگ ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، ان میں کوئی اچھائی نہیں ہے، ظالم ہوتے ہیں، بلا ہوتے ہیں۔ تو وہاں ایک میرا دوست مسلمان تھا جو ساتھ میں کام کرتا تھا، اس سے بات چیت ہوئی۔ اس نے کہا بھائی قرآن پڑھیے آپ؟ اس نے کہا میں تو پڑھا ہوا ہوں نہیں، عربی پڑھ نہیں سکتا، اردو جانتا نہیں، کیا آپ انگریزی کا ترجمہ پڑھ لیجیے؟ کہ وہ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ کس کا پڑھوں؟ کہ محمد اقبال کا ترجمہ پڑھ لیجیے، میں تمہیں لا دوں گا۔ تو انہوں نے حامی بھر لی کہ اچھا ٹھیک، کل 5 بجے میں جس کمرے میں رہتا ہوں تمہیں وہ ترجمہ لا کے دینا ہے۔ ٹھیک، طے ہو گئی بات۔ اگلے دن 5 بجنے کا انتظار کرنے لگے۔ کہتے ہیں 5 بجنے سے پہلے ہی عظیم بارش، طوفان آ گیا، اور بمبئی کی بارش بھی بہت خطرناک ہوتی ہے، آتی ہے تو بہت تیزی کے ساتھ، سب سڑکیں بھر جاتی ہیں، پانی ہو جاتا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ کہاں 5 بجے کب آتا ہے، اس بارش میں کہاں آئے گی۔ لیکن ٹھیک 5 بجے دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ میں جو باہر نکلا تو وہ میرا دوست ایسے سینے سے قرآن لگائے ہوئے اور چھتری لیے ہوئے کھڑا، وعدے کی پاسداری کی اس نے۔ کہتے ہیں جو بات میں قرآن پڑھ کر کے اس سے متاثر نہیں ہوا، اس سے زیادہ اس بات سے متاثر ہوا کہ اس نے اپنا وعدہ جو کا تم پورا کیا۔ اور پھر میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو وہ میرے دل میں اترتا چلا گیا، اور اللہ نے مجھے شرح صدر نصیب فرمایا اور اسلام کی دولت سے مشرف کیا۔ ہماری ذمہ داری ہے، بکواس کرنے والے آئیں گے جائیں گے، فنا ہو جائیں گے انشاءاللہ، لیکن حضور کا نام مبارک، حضور کے اخلاق، حضور کی ہدایات، حضور کی تعلیمات دائمی ہیں، وہ مٹنے کے لیے نہیں آئیں گی، وہ باطل کو مٹانے کے لیے آئیں۔ ذمہ داری ہمیں ادا کرنی ہے کہ ہم اپنا کردار سنت اور شریعت کے مطابق بنائیں، اسی رنگ میں رنگ کر زندگی گزاریں، ہماری عبادات
معاشرت، معاملات، اخلاق سب سنت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، ہمارا دین سربلند ہوگا اور ہمیں دنیا آخرت کی سرخروئی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ